راجپال نامی ملعون تھا جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب شائع کی تھی، اور جب اس نے مردود نے یہ کام کیا تو پورے بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان بے چین ہوئے، اور بے چین ہونا یہ ایمان کی علامت اور نشانی ہے۔ اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو جانے کے بعد بھی سمجھے کہ وہ بڑا پرسکون ہے تو سمجھ لے اس کے اندر ایمان کوئی نہیں، کیونکہ یہ ایمان کی نشانی ہے کہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت ہے کہ اگر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو مومن آرام سے بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ بجلی نہ ہو برداشت، گیس نہ ہو برداشت، دنیا کی کوئی نعمت نہ ہو برداشت، دنیا کی ہر سختی برداشت، لیکن مسلمان یہ اعلان کرتا ہے کہ اپنے نبی علیہ السلام کی گستاخی مجھے برداشت نہیں، نبی علیہ السلام کی بے ادبی برداشت نہیں۔ جس نے گالی دینی ہمیں دے، ہمارے والدین کو دے، ہمارے کنبے برادری کو دے، ہمارے خاندان کو دے، اور اگر گالی سے اس کا گزارا نہیں ہوتا ہمیں گولی مارے، جو کچھ مرضی کرے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے ادبی کرے گا تو اس کو تو پھر چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو بر صغیر پاک و ہند میں اس ملعون راجپال پر بہت سے خوش نصیبوں نے حملہ کیا، ان میں ایک نام ہے حضرت غازی خدا بخش کا۔ آپ کشمیری تھے اور اندرون لاہور میں رہتے تھے۔ آپ کو جب پتہ چلا کہ راجپال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی ہے تو 24 ستمبر 1927 کو آپ نے اس پر حملہ کیا، اور جب آپ اس کی دکان پہ پہنچے تو اس کو زخم تو لگے لیکن یہ بھاگ گیا۔ غازی خدا بخش کو گرفتار کر لیا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا۔ راجپال نے بیان دیا انگریز جج کو، اس نے کہا کہ یہ جب مجھ پہ حملہ کر رہا تھا تو اس نے بڑی گرجدار آواز سے یہ کہا او کافر کے بچے، تو آج میرے ہاتھ آیا، میں تجھے آج نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بیان راجپال نے عدالت میں دیا جج کے سامنے کہ جب یہ غازی خدا بخش مجھ پہ حملہ کر رہا تھا اور مجھ پہ جو اس نے حملہ کیا یہ وہ کتاب جو گستاخانہ اس کو چھاپنے کی وجہ سے اس نے کیا ہے۔ تو جج نے پوچھا حضرت غازی خدا بخش سے کیا تو نے ایسا کیا؟ تو غازی خدا بخش نے کہا سن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس بدکار نے میرے نبی علیہ السلام کی بے ادبی کی ہے، مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ بچ گیا میرے وار سے، لیکن میں تیرے سامنے کہتا ہوں اگر دوبارہ میرے ہتھے چھڑا میں پھر اس پہ حملہ کروں گا، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہے مسلمان اور یہ ہے بندہ مومن جو حالات کی تلخیوں سے ڈرتا نہیں، جو زمانے کے فتنوں کے سامنے جھکتا نہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادبوں کے سامنے گردن جھکاتا نہیں۔ اعلان کہا، یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہوگی۔ آپ اسلام کی 14 صدیاں دیکھیں، آپ کو ایک غازی ناموس رسالت ایسا نہیں ملے گا جو یہ کردار ادا کرنے کے بعد کہ میں بڑا پچھتا رہا ہوں، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، ایک بھی نہیں ملے گا، کیونکہ یہ کام بندے کی اپنی طاقت سے ہوتا ہی نہیں، یہ تو اللہ کی مدد سے، سرکار کی نگاہ رحمت سے ہوتا ہے۔ جج نے 7 سال قید سنائی حضرت غازی خدا بخش کو۔ اس کے بعد دوسرا حضرت غازی عبدالعزیز تھے، یہ غزنی کے رہنے والے تھے۔ یہ جب راجپال کی دکان پہ پہنچے تو اس وقت یہ دکان پہ نہیں تھا، لیکن اس کے دوست بیٹھے تھے اور اسلام کے خلاف بکواس کر رہے تھے۔ اس کی نشست پر جو بدکار بیٹھا تھا غازی عبدالعزیز نے سمجھا کہ یہ راجپال ہے، راجپال سمجھ کے اس پہ حملہ کیا اور اس کو وادی جہنم کر دیا۔ یہ بھی گرفتار ہو گئے، عدالت میں پہنچے۔ جج سے کیا انہوں نے اپنا تعارف کرا، کہا میں غزنی کا رہنے والا ہوں، اور کہتے غزنی وہ شہر ہے جہاں کے محمود غزنوی ہیں، اور کہا محمود غزنوی کون ہے؟ جس نے برصغیر پاک و ہند پہ 17 حملے کیے، یہاں کے مندروں کو مسجدوں میں تبدیل کیا، یہاں کے بتوں کو پاش پاش کیا، یہاں تک کہ سومنات کا مندر جب حضرت محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے اس کو ٹکڑے کرنا چاہا بت کو، تو ہندوؤں نے کہا کہ آپ سارا کی دولت ہم سے لے لے، جتنا سونا چاہتے ہم دیتے ہیں، جتنی دولت چاہتے ہم دیتے ہیں، لیکن ہمارے بت کو نہ توڑیں۔ تو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے تاریخی جملہ اس وقت بولا تھا، مومن بت شکن ہوتا ہے، بت فروش نہیں ہوتا۔ مومن بت شکن ہوتا ہے، بت فروش نہیں ہوتا۔
کہ بتوں کو توڑنے والا ہوتا ہے، بتوں کا کاروبار کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور آپ نے کہا میں تو یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ قیامت کا دن ہو اور رب فرمائے وہ کہاں ہے بتوں کو توڑنے والا محمود غزنوی کھڑا ہو جائے۔ میں تو یہ اعزاز پانا چاہتا اور تم کہتے ہو دولت لے لوں، سونا لے لوں، کچھ نہیں لوں گا، میں تمہارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، کیونکہ یہ بت عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت غازی عبدالعزیز نے کہا میں اس محمود غزنوی کے شہر کا رہنے والا ہوں، اور وہ محمود غزنوی میرے خواب میں آئے ہیں، اور مجھے خواب میں آ کے کہا تو سویا ہوا ہے اور ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدبیاں ہو رہی ہیں، جا کے راجپال کو قتل کر۔ کہا مجھے محمود غزنوی نے حکم دیا، میں نے اس پہ حملہ کیا۔ کہتے لیکن مجھے افسوس ہے یہ بدکار بچ گیا، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں عدالت کے اندر اگر میرے ہتھے چڑھا راجپال تو میں نہیں چھوڑوں گا، اب اس کو ماروں گا۔ تو انہیں 14 سال کی سزا ہوئی۔ اصل میں بات یہ تھی رب نے یہ کسی اور کے مقدر میں لکھا ہوا تھا، اور جس کی قسمت میں یہ خوش نصیبی لکھی تھی ان کو حضرت غازی علم الدین شہید کہا جاتا ہے۔ 4 دسمبر 1908 کو آپ پیدا ہوئے، اور آپ یہ لکڑی کے کا کاروبار کرتے تھے۔ والد صاحب کے ساتھ بڑے دور گئے ہوئے تھے، تو ان کے گھر بھتیجی پیدا ہوئی تو اس کو دیکھنے کے لیے ملنے آئے لاہور، اور قسمت بدل گئی۔ جب ادھر آئے تو کسی نے بتایا کہ راجپال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدبی کی ہے۔ حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ اس دن سے جب یہ سنا اور ایک مسجد کے باہر سے گزر رہے تھے کہ اندر یہ خطاب ہو رہا تھا کہ راجپال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدبی کی ہے اور اس کی سزا موت ہے۔ گھر گئے والد صاحب سے پوچھا ابا جی کیا یہ ایسے ہی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے۔ اس دن سے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ خاموش رہنے لگے، اور پھر ایک خنجر خریدا، اور جو پہلے 2 واقعات ہو چکے تھے غازی خدا بخش اور غازی عبدالعزیز کا، تو راجپال لاہور چھوڑ کے کسی جگہ چلا گیا تھا، چند ماہ کے بعد آیا، اس نے کہا مسلمان بھول جائیں گے، لیکن اس بدبخت کو کیا پتا تھا یہ مسلمان یہ چیز نہیں بھول سکتے، باقی سب کچھ بھول جائیں، یہ نہیں بھولتے۔ واپس آیا، غازی علم الدین شہید بھی طاق میں تھے، پورا اس کا تعاقب کر رہے تھے، اور انگریز حکومت نے راجپال ملعون کو گارڈ دیے ہوئے تھے سیکیورٹی کے لیے۔ میں نے کہا یہ جو تم محافظ دیتے ہو ان کی تو اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ ابھی دیکھا چند دن پہلے وہ جس مردود نے یورپ کے اندر ہمارے آقا علیہ السلام کی خاکے بنائے تھے اور انہوں نے اس کو حفاظتی گارڈ دیے تھے، وہ ان محافظوں سمیت زندہ جل گیا کار حادثے کے اندر۔ ہم نے کہا تم نے یہاں سے آسیہ ملونہ کو بھگا دیا، پتہ ہے کتنے گستاخ بھگائے، کہاں تک بھگاؤ گے؟ ہمارا رب فرماتا اگر ان کے اندر طاقت ہو کہ زمین و آسمان کے کناروں سے نکلے تو نکلیں، پر جہاں بھی جائیں گے بادشاہی میری ہی ہے۔ اللہ کی بادشاہی سے نکال سکتے ہو ان گستاخوں کو؟ کوئی مائی کا لال نہیں نکال سکتا، بادشاہی میرے رب کی ہے، لیکن یہ امتحان میرا آپ کا تھا، یہ مسلمانوں کا امتحان تھا۔ حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے تو سامنے ٹال والے نے کہا علم الدین وہ راجپال ہے۔ ابھی پولیس والوں کو طلاع نہیں دی تھی کہ میں آ گیا ہوں تم بھی آ جاؤ، بس غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سننا تھا کہ فوراً چلے گئے، خنجر مار کے مردود کو واضح جہنم کر دیا۔ باہر نکلے تو ایک میں نے یہ پڑھا کہ کچھ دور گئے تو دل میں خیال آیا کہیں مردود پھر نہ بچ گیا اور واپس آ گئے، دیکھنے کے لیے تو گرفتار ہو گئے۔ دوسرا یہ میں نے پڑھا کہ ایک نلکا تھا قریب، وہاں سے آپ نے جا کے اپنے کپڑے وغیرہ دھوئے، خون وغیرہ جو تھا لگا ہوا، اتنے میں شور مچ گیا اور راجپال مارا گیا جس کا پورے برصغیر کے اندر نام تھا، اور اس کی مخالفت میں جو نعرے لگ رہے تھے اس کی مذمتیں ہو رہی تھی، لوگوں نے کہا وہ راجپال مارا گیا۔ تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ وہاں بلند آواز سے کہا کہ راجپال کو میں نے مارا ہے، اور میرا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، میں نے اسے اس لیے مارا ہے کہ اس نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی تھی۔ غازی صاحب کو پکڑ لیا گیا، اللہ اکبر، مقدمہ سیشن جج کے پاس چلا گیا، تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو سیشن کورٹ نے موت کی سزا سنائی، کیس ہائی کورٹ چلا گیا، اور ہائی کورٹ میں غازی صاحب کا مقدمہ لڑنے جو شخصیت ہے ان کو قائد اعظم محمد علی جناح کہا جاتا ہے، اور جو شخصیت قائد اعظم کو لے کے وہ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ۔
اب یہ دونوں بانیان پاکستان میں دونوں شخصیات، اور ان دونوں نے غازی یہ وقت کا مقدمہ لڑا ہے، اس کے لیے رستے ہموار کیے ہیں۔ جب سارے بر صغیر کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ تم اتنے بڑے لیڈر ہو کے علم الدین کا کیس لڑ رہے ہو، انہوں نے کیس لڑ کے بتایا کہ لیڈر وہی بڑا ہوتا ہے جو سرکار کی غلامی میں بڑا ہو۔ ہائی کورٹ میں قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمت سب گواہوں کو جھوٹا ثابت کیا، جتنے گواہ تھے ان کے، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے بالخصوص آخر میں یہ باتیں بھی کی، کہا کہ یہ جو قتل ہوا راجپال کا، تو اس کے پیچھے سبب دیکھو کیا تھا۔ سبب یہ تھا کہ راجپال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی والی کتاب شائع کی ہے، جس سے علم الدین کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، اور اس اشتعال کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا، تو اس کی سزا موت بنتی نہیں، اس کی سزا زیادہ سے زیادہ بھی ہو تو 7 سال بنتی ہے، اور اس سے زیادہ دو تو 10 سال بنتی ہے۔ اور پھر غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ کے بارے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ اس کی تو عمر ہی 19-20 سال ہے، اس کو تو اس طرف سے بھی استثناء حاصل ہے کہ اس کو موت کی سزا نہیں دی جا سکتی، لیکن وہ جو کل فیصلہ انگریز عدالت نے کیا، آج وہ ہماری عدالتوں نے بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا دلائل آپ کے تو مضبوط ہیں، لیکن فیصلہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ علم الدین کو چھوڑ دیں۔ غازی صاحب کو سزا سنائی گئی موت کی، اور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا تو بڑے خوش ہوئے ہے کہ میرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچنے کے درمیان کوئی اب دوسرا ہیلا باقی نہیں رہا کہ میں اپنے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا۔ حضرت پیر سیال لجپال، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے مریدوں میں سے ایک درخشندہ ستارے کا نام حضرت پیر میر علی شاہ علیہ رحمہ ہے۔ پیر سیال حافظ قرآن بھی تھے، عالم دین بھی تھے۔ جیل کے اندر غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ کو ملنے گئے، غازی صاحب ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے، تو حضرت پیر سیال پکے حافظ قرآن تھے، سورہ یوسف کی تلاوت کی تو غازی صاحب کے جلال کی وجہ سے ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ ان کو سورہ یوسف بھول جاتی تھی، اور جہاں بھولتے تھے لقمہ غازی علم الدین شہید دیتے تھے، حالانکہ نہ حافظ تھے نہ ناظرہ پڑھا تھا۔ پیر سیال باہر آئے تو کہنے لگا کون کہتا ہے کہ علم الدین پڑھا نہیں، رب نے اس کو علم لدنی عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کو 31 اکتوبر کو 1929 کو شہید کیا گیا ہے، 30-31 کی درمیانی رات نگران تھا آپ پر۔ وہ کہتا ہے کہ پچھلی رات میں نے دیکھا کہ علم الدین اپنی کوٹھری سے غائب ہو گیا، اب مجھے پریشانی ہوگی کہ یہ تو ذمہ میرے پہ آ گیا۔ کہتے میں نے ساتھیوں سے بات کی، ہم نے کہا بھی ابھی تو کوٹری میں تھے، تو غائب کس طرح ہوئے؟ کہتے اگر کہیں گئے بھی ہوئے ہیں تو قریب ہی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہم نے پھر دیکھا کہ ان کی کوٹری سے ایک روشنی نمودار ہوئی، دیکھا کہ غازی علم الدین شہید بیٹھے تھے اور ایک سفید نورانی صورت والے بزرگ ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے۔ وہ کہتا جو ہی میں نے اندر دیکھا وہ ہستی تو غائب ہوگی، علم الدین کو میں نے دیکھا وہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری خواہش پوچھی گئی غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ سے، تو انہوں نے کہا میں شکرانے کے 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ موت کو دیکھ کے تو بڑوں بڑوں کو پسینہ آ جاتا ہے، لیکن جو محبت رسول میں جان دے تو وہ مسکرا کے دنیا سے جاتے ہیں۔ ہم نے علم الدین شہید علیہ رحمہ کی حد کو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے ممتاز قادری کا زمانہ دیکھا۔ غازی صاحب کرنٹ بھی لگائے گئے، بڑی بڑی آفریں کی گئی غازی ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بھی، اور کہا گیا تمہیں تمہارے کنبے سمیت ہم باہر بھیج دیں گے، اتنا سرمایہ دیں گے، ایک دفعہ کہہ دو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک دفعہ کہہ دو میں نے نہیں مارا، اور میں نے چلو یہ کہہ دو کہ توہین رسالت کی وجہ سے نہیں مارا۔ غازی ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ ہر دفعہ کہتے تھے میں نے مارا، میں نے آپ مارا اور توہین رسالت کی وجہ سے مارا۔ اور پھر ان کی شان و شوکت کو زمانے نے دیکھا، اور آج بھی ان کا فیض، اور قیامت تک صدیوں تک یہ نور جائے گا۔ اور یہ صرف 1-2 بندے نہیں، 14 صدیوں میں اور قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر جان دینے کو سعادت سمجھیں گے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بھی شہید کرنے سے پہلے آپ کے ہاتھ باندھنے لگے اور آنکھوں پہ پٹی باندھنے لگے۔ اب رو بے وقوف ہو، یہ کیا کرنے لگے ہو؟ وہ دیکھو میں سینکڑوں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں جو میری روح کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔
اس طرح غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کہا گیا آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری خواہش یہ ہے نہ میں اپنے چہرے پر کپڑا ڈالوں گا، نہ ہاتھ بندھواؤں گا، نہ آنکھوں پہ پٹی بندھواؤں گا، بلکہ پھندا میں خود گلے میں ڈالوں گا۔ اور پھندے کو چوم کے گلے میں ڈالا اور کہا پھندے مجھے تجھ سے پیار بڑا ہے، کیوں؟ تیری وجہ سے آج میں اپنے محبوب الاسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ حضرت غازی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جیل کے اندر آپ کو جب شہید کر دیا گیا تو جیل کے میاں والی جیل کے اندر ہی آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت علامہ محمد اقبال نے جب گورنر سے کہا کہ آپ غازی صاحب کا جسد مقدس ہمیں دے دیں، تو انگریز گورنر کہنے لگا اقبال اگر مسلم ہندو فسادات ہو گئے تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ علامہ اقبال نے جھٹ کہا اگر ہندو مسلم فسادات ہو گئے میری گردن اڑا دینا۔ غازی صاحب کا 2 ہفتے کے بعد میاں والی کے اندر جسد مقدس جب قبر سے نکالا تو مٹی سے بھی مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی تھی، بدن تر و تازہ تھا، چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ وگرنہ تو کہتے ہیں کہ جب پھانسی دی جاتی ہے تو آنکھیں بھی باہر آ جاتی، زبان باہر آ جاتی ہے، لیکن ہم نے تو ممتاز قادری علیہ الرحمہ کے چہرے کا دیدار بھی کیا، کتنا روشن تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، آنکھیں بھی سلامت، گردن بھی لمبی ہو جاتی، گردن بھی سلامت، سب کچھ۔ تو یہ ان لوگوں کے حق ہونے کی کتنی بڑی دلیل ہے، یہ دیکھنے کے بعد بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو اس کے مقدر کی بات ہے۔ الغرض حضرت غازی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کے جسد مقدس لاہور لایا گیا، اور حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں انہوں نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ اور علامہ اقبال نے کہا اسد گلنا کرتے رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ اتنے بڑے بڑے لوگ، سادات نے قدم چومے غازی الدین شہید کے، سادات نے۔ اللہ اکبر۔ غازی ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو اشعار پڑھے وہ پڑھ کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور یہی ہم اغیار کو، یہود کو، نصارہ کو، یورپ کو، مغرب کو بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان بنتا ہی تب ہے جب سب کچھ سرکار کے نام نامی اس میں گرامی پہ قربان کرنا شروع کر دے۔ اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے زیادہ بڑھ کے اپنی ذات کو مقدس سمجھے تو وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایمان کی یہ نشانی ہمیں قرآن نے بتائی ہے۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یا نبی، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہیں، رسالت، یا رسول اللہ، تحقیق، حق چاہیے، لبیک
لبیک لبیک لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول